اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیا، اپنے والے کی طرف جھکتے رہو، وہی جنت میں لے جانے والا راستہ ہے جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ اس آیت میں نیک عمل کرنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیک عمل کا اجر 10 گنا دیتا ہے۔ اس آیت کو اگر شوال کے 6 روزوں کے مطابق رکھا جائے تو بہت موزوں آیت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے، پھر شوال کا مہینہ پایا اور شوال کے 6 روزے اور رکھے، لگاتار یا چھوڑ چھوڑ کر، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھنے کی اجر پایا۔ اب ذرا سوچئے، ایک نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اجر دینا ہے 10 گنا زیادہ۔ رمضان کے 30 روزے ہوتے ہیں اور پھر 30 کو آپ ملٹیپلائی 10 سے کر لیجئے، 300 تو یہی آ گئے، اور پھر 6 روزے اور رکھیں گے تو پورے آپ کے مل کے جو آپ کا آؤٹ کم آئے گا وہ 360 آئے گا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی فضیلت اس ماہ رمضان کی وجہ سے اور 6 روزے جو رکھے جائیں گے اس میں کتنی اجر عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اس روزوں کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے سال آپ کو روزے رکھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ قربان جائیں اللہ کی اس عطا پر کہ وہ ہم کو کس کس طرح نوازتا ہے، اور ہم بندے بشر ہیں کہ شکر نہیں ادا کرتے ہیں، ہر چیز میں شکوہ شکایت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف غفلت برتتے ہیں۔ تو آئیے، اب رمضان ختم ہوا ہے، شوال کا مہینہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اس میں 6 روزے رکھنے کی نیت کیجئے۔ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے تاکہ دنیا اور آخرت کی دنیا بھی ہم سب پر آسان ہو جائے۔ آمین۔ اب لے لیتے ہیں تھوڑے سوالات کہ کیا شوال کے روزے عید الفطر کی دوسرے دن، یعنی عید الفطر جو عید ہوتی ہے اس کے فوراً دوسرے دن رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں۔ سال میں 5 دن کے روزے ہیں جو رکھنا حرام ہے، وہ ہے عید الفطر کا 1 دن، پھر عید الاضحیٰ کا 1 دن، پھر اس کے بعد ایام تشریق یعنی 10، 11، 12 اور 13، تو 4 دن یہ بن جاتے ہیں اور 1 دن جو ہے عید الفطر کا بنتا ہے۔ تو ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ باقی آپ شوال کا جیسے ہی مہینہ شروع ہو جائے، یا تو آپ شروع میں رکھ لیجئے یا بیچ میں رکھ لیں یا آخر میں رکھ لیں، اور یا تو پھر اس طرح کر سکتے ہیں کہ الگ الگ 2 کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایام تشریق کون سے دن ہیں؟ ایام تشریق جو ہیں وہ جسے ہم کہتے ہیں عید کے بعد کے، خاص طور پہ بڑی عید جسے کہا جاتا ہے جس میں ہم قربانی کرتے ہیں، اس کے جو آخر کے جو دن ہیں، جیسے کہ 10، 11، 12 اور 13، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کی ایک پوری تفصیل ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے کھانے پینے کے دن، کہ اس میں اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کیا جائے اور خود بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت سے فائدہ اٹھایا جائے، تو اس کو کہتے ہیں ایام تشریق۔ ایام تشریق کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے، حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت زیادہ بیان کی جائے۔ تو اس میں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے پینے کا رکھا ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا دن رکھا ہے، تو اس میں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر رمضان کے جو روزے ہیں وہ قضا ہو جائیں تو کیا شوال کے روزے نہیں رکھ سکتے؟ دیکھیں، یہ ہے کہ اس میں 2 اقوال ملتے ہیں کہ جو رمضان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں ان کے لیے حدیث یہ ملتی ہے کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے، یہاں پہ پوروں کے اوپر جو ہے انفسائز کیا گیا ہے، پورے روزے رکھے، پھر وہ شوال کے 6 روزے رکھے، تو گویا اس نے سال بھر کے روزوں کی اجر پایا۔ پھر ایک اور ہی جو ہے وہ قول ملتا ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے جو روزے قضا ہو جاتے ہیں تو وہ آگے آنے والے رمضان سے پہلے ان قضا روزوں کی ادا کر لیں۔ تو اس سے پھر یہ بھی جو مفسرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ شوال کیونکہ ایک ہی مہینہ ہوتا ہے، اگر اس ایک مہینے کو آپ نے پانے کے لیے جو 6 روزے رکھ لیے ہیں تو آپ جو ہے وہ جیسے ہی رمضان ختم ہو شوال کے روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر جو لوگ اس قول کے تحت جاتے ہیں، حضرت عائشہ جو فرماتی ہیں کہ پورا سال ہوتا ہے آپ کے پاس قضا روزے رکھنے کا، تو پھر اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ شوال کے
رمضان کے بعد جو ہے پہلے اپنے جو شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس میں اپنے قضا رمضان کے روزے کر لیجئے، اور پھر جب شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے 6 روزے رکھ لیجئے۔ تو آپ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں ان شوال کے روزوں کو، اور الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو دونوں ہی قول ملتے ہیں، جو جس پہ عمل کرنا چاہے، کیونکہ ایک نفلی عبادت ہے تو اس کے اندر جو جس کو لینا چاہے گناہ گار نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا سنت روزے ہوں، چاہے نفلی روزے ہوں، چاہے فرض روزے ہوں، کیا ان کے لیے سحری کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، سحری کرنا سنت ہے اور سنت موقدہ ہے، یعنی اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے، اور خود کر کے بھی دکھایا ہے کہ اس کو کرنا اچھا ہے، اور اس کے فائدے یہ بتائے ہیں کہ سحری کرنے والے کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم میں اور کافروں میں جو چیز ہم کو علیحدہ کرتی ہے روزوں میں، وہ یہ ہے کہ سحری کرنا۔ تو یہ ایک بہت اچھی جو ہے سنت بھی ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے سحری نہیں کی تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ بالکل ہو جائے گا، لیکن اس کو اپنا معمول نہ بنائے، نہ اس کو اپنی عادت بنائے، چاہے وہ سنت کے روزے ہوں، چاہے نفلی عبادت ہو، چاہے فرائض۔